بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ محترم حضرات، دوسرے پارے سے درس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے تحویل قبلہ کی حقیقت، پس منظر، وجوہات اور حکمتیں۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد سے پوری مکی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ پیارے نبی مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کے بعد بھی تقریباً 16 سے 17 ماہ تک پیارے نبی اور صحابہ اکرام بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، پیارے نبی اور صحابہ سب نماز میں تھے، دوران نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ قبلے کو بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ بنا لیا جائے، کہ آج سے قبلہ اور نماز کے لیے رخ بیت المقدس سے ہٹ کر خانہ کعبہ کی طرف کریں گے۔ تو بعض صحابہ اکرام نماز ہی میں تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حکم سن کے ایک صحابی فوراً مدینے کی ایک دوسری جگہ جہاں صحابہ اکرام نماز ادا کر رہے تھے، ابھی نماز ہی میں تھے، زور سے اس حکم کا اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے، آج کے بعد نماز کے لیے قبلہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ ہوگا، ہر شخص خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گا۔ تو صحابہ اکرام کا وہ جذبہ اطاعت کہ صحابہ اکرام نے دوران نماز جیسے ہی یہ آواز سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا ہے، صحابہ نے نماز ہی کے دوران میں قبلے کو بدل لیا۔ جو صحابہ نماز کے آغاز میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز حکم سننے کے فوری بعد سب نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ ٹھیک اسی کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے، یعنی قبلے کا بدلنا، قبلے کی تبدیلی بیت المقدس سے لے کر خانہ کعبہ تک۔ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کی وحی نازل کی اور کچھ صحابہ اکرام نے نماز ہی کے دوران میں اپنے قبلے کو بدل لیا، تو یہودیوں نے ہلچل مچانا شروع کر دی، یہودیوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان آج قبلے سے پھرے ہیں، یقیناً یہ لوگ دین سے بھی پھر جائیں گے۔ مسلمان آج قبلے سے پھرے ہیں تو یقیناً یہ لوگ دین سے بھی پھر جائیں گے۔ یہودیوں کا پروپیگنڈا، یہودیوں کا یہ فتنہ جہاں جوش پر تھا، شباب پر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس دوسرے پارے کا آغاز ہوا، سیقول السفہاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بیوقوف کہا۔ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہودی جتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں، جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں اور جتنے بڑے بڑے ایجادات ہیں اور جتنے بڑی بڑی کارکردگیاں ہیں، سب میں سر فہرست یہودیوں کا نام آتا ہے، سب میں سر فہرست یہودیوں کا نام آتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہودی سب سے بڑے عقل مند ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ یہودی سب سے بڑے ہوشیار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن کہتا ہے یہودی بیوقوف ہیں، یہودی بیوقوف ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر عقل دوڑانے کی بات آئے، عقل استعمال کرنے کی بات آئے، عقل کو صحیح سمت چلانے کی بات آئے، تو مسلمان ان سے زیادہ بہتر سمت میں اپنی عقل کو چلا سکتے ہیں۔
عقل استعمال کر کے دنیا میں کارنامہ اور کارکردگی انجام دینے کی بات آئے تو مسلمان اگر اپنی عقل کو صحیح سمت چلائیں، صحیح راستے پر چلائیں تو یہودیوں سے بہت بڑا کام انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو تو بیوقوف کہا، سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں اپنے قبلے سے پھیر دیا؟ اب تک تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اچانک یہ لوگ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تحویل قبلہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی حقیقت کو واضح کیا، یہودیوں کی حقیقت کو آشکار کیا کہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہر مومن اور مسلمان جان لے کہ دنیا میں گرچہ کے ظاہری طور پر، گرچہ کے نمایاں طور پر ہر بڑے سے بڑے کام میں یہودی کا نام آتا ہو، لیکن مسلمان اگر اپنی حیثیت کو پہچان لیں، اپنی حیثیت کو سمجھ لیں اور اپنی حیثیت کا حق ادا کرتے ہوئے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو یہودیوں کے مقابلے میں یہ بہت بڑا کام انجام دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانیں اور سمجھیں۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہودیوں کا یہ پروپیگنڈا مچا، یہودیوں کے اندر یہ ہنگامہ ہوا کہ مسلمان آج اپنے قبلے سے پھر چکے ہیں، مسلمانوں کے اندر عبادت میں یہ تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کے لیے صرف ایک ہی بات کہی، قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مشرق کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں وہ بھی اللہ ہی کی سمت ہیں، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں وہ بھی اللہ ہی کی سمت ہیں۔ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آپ جہاں چاہے رخ کر کے نماز پڑھیں، سب جگہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائیں گے۔ ان کا یہ ہنگامہ، ان کا یہ فتنہ، ان کا یہ پروپیگنڈا، آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ اس سے بے چینی کا شکار نہ ہو۔ جہاں کہیں بھی ہو، مشرق کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور مغرب کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسری ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبلے کی تبدیلی جو ہوئی، قبلہ جو بدلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بتلائی۔ دیکھیے جیوگرافی طور پر خانہ کعبہ پوری دنیا کے وسط میں قائم ہے، پوری دنیا کے برابر بیچوں بیچ قائم ہے، پوری دنیا کے برابر درمیان میں قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنائی ہے۔ کس حیثیت سے؟ اس کی طرف اور اس کی وضاحت تو میں نے بے شمار مرتبہ آپ کے روبرو کی ہے، مختصر انداز میں آپ کو بتا دوں۔ اسلام سے قبل، مسلمان سے قبل جو بڑی بڑی قومیں اس دنیا میں پائی جاتی تھیں وہ ایک یہودی تھی، دوسری نصرانی تھے، ایک یہودی تھے دوسرے عیسائی تھے۔ یہودیت ان کے اندر بالکل پوری طرح تفریط کا شکار، یہ لوگ پوری طرح تفریط کا شکار تھے۔ کس حیثیت سے؟ چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے عبادات کے اعتبار سے ہو، چاہے کردار کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے یہودی پستی کے شکار تھے، تفریط کے شکار تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ یہودیوں کا انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ جو سلوک رہا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہودی انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے، یہ لوگ انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے، ان کے پاس انبیاء کی کوئی اہمیت نہ تھی، انبیاء کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ اس طرح سے تفریط کے شکار تھے کہ یہ لوگ انبیاء کو ان کا مقام اور ان کی حیثیت نہیں دیا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو دوسری قوم دنیا میں پائی جاتی تھی، عیسائی قوم، نصرانی قوم، یہ پوری طرح غلو اور افراط کا شکار تھی کہ یہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے بجائے الہ مان بیٹھے تھے، رب مان بیٹھے تھے۔ جہاں ایک قوم پوری طرح پستی اور تفریط کا شکار تھی، اس کے مقابلے میں دوسری قوم پوری طرح افراط کا شکار تھی، غلو کا شکار تھی۔ تو ضروری تھا کہ اس دنیا میں کوئی ایسی قوم ہو جو عقیدے کے اعتبار سے بھی درمیانی قوم ہو، جو اخلاق کے اعتبار سے بھی میانہ روی اختیار کرتی ہو، جو عبادات کے لحاظ سے بھی میانہ روی اختیار کرتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اور مسلمان کی اس قوم کو امت وسط بنا کر بھیجا کہ جہاں ایک دوسری قومیں افراط و تفریط کا شکار ہے، وہاں یہ قوم ہمیشہ درمیانی راستہ اپناتی ہے، درمیانی راستے کو چنتی ہے۔ تو یہ قوم درمیانی امت ہونے کے حساب سے ضروری تھا کہ اس کا قبلہ بھی وہ جگہ ہو، وہ مقام ہو جو پوری کائنات کا درمیانی حصہ ہو،
جو پوری کائنات کا وسط حصہ ہو، یہ امت وسط ہے تو اس کا قبلہ بھی زمین کا وسط حصہ ہوگا۔ یہ امت درمیانی امت ہے تو اس کا قبلہ بھی زمین کا بیچوں بیچ اور درمیانی حصہ ہوگا۔ یہ پہلی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ دوسری حکمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھنا چاہا، اللہ نے یہ آزمانا چاہا، اللہ نے یہ امتحان لینا چاہا، لِيَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ نے یہ دیکھنا چاہا کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کہ آج ہم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، فوراً آج بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، فوراً اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، تو بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا ایمان کمزور تھا، جو کمزور ایمان والے تھے۔ جو لوگ کمزور ایمان والے تھے تحویل قبلہ کے حکم کو دیکھ کر اسلام سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو چکے۔ ان لوگوں کے اندر یہ تذبذب تھا، کیا بات ہے کہ ابھی تک تو بیت المقدس کی طرف ہمارا قبلہ تھا، فوراً قبلہ بدل گیا۔ ان لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی تو فوراً اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر چکے۔ اللہ یہی دیکھنا چاہ رہا تھا، کون اپنے اسلام میں مضبوط ہے، کون اپنے ایمان میں مضبوط ہے، کون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم سے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی، اس سے یہ جماعت واضح ہو گئی کس کا ایمان کتنا پختہ ہے، کتنا یقینی ہے۔ تو یہ دو حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کے متعلق کہا۔ ایک چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ امت وسط ہے، یہ امت درمیانی امت ہے، تو لہٰذا اس کا قبلہ بھی زمین کا وسطی حصہ ہوگا، درمیانی حصہ ہوگا۔ دوسری حکمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پرکھنا چاہ رہا تھا، امتحان لینا چاہ رہا تھا، کون شخص اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہے اور کون اپنے ایمان میں کس قدر کمزور ہیں۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجوہات بتلائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بتلائی کیوں قبلہ تبدیل ہوا، کیوں قبلہ بدل دیا گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ یہ جو بیت المقدس کی طرف صحابہ کرام رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پیارے نبی جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، چاہے مکے کی زندگی ہو، چاہے مدینے کی 16-17 مہینوں کی زندگی ہو، یہ بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا اور قبلہ بدل دیا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ آج کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ کیا وجوہات تھے، کیا اسباب تھے؟ سب سے پہلی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، دیکھیے مکے میں جب تک تھے اللہ کے نبی نماز کے لیے بیت المقدس کا رخ کرتے تو پیارے نبی یوں کھڑے ہوتے کہ سامنے خانہ کعبہ ہوتا اور اسی کے بالکل بالمقابل یا اسی کے پیچھے بیت المقدس واقع ہوتا۔ پیارے نبی کو خانہ کعبہ سے اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا، پیارے نبی خانہ کعبہ سے ہٹ کر کوئی اور رخ ہو کر نماز پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ بیت المقدس قبلہ بھی تھا تب بھی پیارے نبی خانہ کعبہ کے پیچھے کھڑے ہوتے، اس حیثیت سے کہ سامنے خانہ کعبہ ہوتا اور پیچھے بیت المقدس کا سمت آتا۔ تو پیارے نبی کا یہ معمول تھا، پیارے نبی کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ ہمیشہ سے خانہ کعبہ رہے۔ مدینہ آ گئے تو بالکل سمت بالمقابل ہو گئی، بیت المقدس اپوزٹ سمت میں ہو گیا اور خانہ کعبہ اس کے بالمقابل سمت میں ہو گیا۔ پیارے نبی کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ پیارے نبی کی یہ جو محبت تھی، یہ جو تعلق تھا خانہ کعبہ سے، مکے میں جب تک تھے پیارے نبی ایڈجسٹ کر رہے تھے، مکے میں جب تک نماز پڑھ رہے تھے پیارے نبی ایڈجسٹ کر رہے تھے، برابری کر رہے تھے خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کر، روبرو کھڑے ہو کر۔ لیکن مدینہ آئے تو سمت بالکل مختلف ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو ہر نماز میں اپنے رخ کو آسمان کی طرف پھیرتے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، شاید کہ آج حکم آ جائیں، شاید کہ آج قبلہ تبدیل ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف بدل دیا۔ پیارے نبی کی خواہش کی وجہ سے اللہ نے قبلے کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ دیکھیے پیارے نبی کو مکے سے اتنا لگاؤ تھا، پیارے نبی کو مکے سے اتنی
الفت تھی اور خانہ کعبہ سے اتنی چاہت تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بارڈر میں کھڑے ہو کر خانہ کی کعبہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں ما اطیبکی تو کتنی اچھی سرزمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے زمین پر تو ہی سب سے عمدہ سرزمین ہے. وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ اور تو ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے پسندیدہ ہے. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ. پیارے نبی کو اس قدر لگاؤ تھا, اس قدر اس سے الفت تھی اور خانہ کعبہ سے اس قدر محبت تھی. پیارے نبی مکے سے رخصت ہو رہے تھے, مکے سے نکل رہے تھے ہجرت کر کے. آپ نے مکے کی طرف نظر کر کے کہا اگر میری قوم آج مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میری خواہش کبھی نہ ہوتی کہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور مقام پہ سکونت پذیر اختیار کروں, کسی اور مقام پہ جا کے ٹھہروں. یہ اللہ کے نبی کی الفت اور چاہت تھی. تو لہٰذا اللہ کے نبی کی اسی چاہت اور خواہش کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا. دوسری حکمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی, کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برحق فیصلہ تھا. جیسا کہ حکمت پہلے بتا دی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہ رہا تھا, پرکھنا چاہ رہا تھا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم ہے تاکہ دنیا کے سامنے یہ آشکار ہو جائے کون پکا سچا مومن ہے اور کون اپنے ایمان میں کمزور ہے. ایسا نہیں کہ صرف پیارے نبی کی جو خواہش ہوتی, پیارے نبی کی جو ارمان اور تڑپ ہوتی, اس کے حساب سے پیارے نبی فیصلے بدل لیتے. لوگ یہ نہ سمجھ جائیں پیارے نبی اپنی چاہت اور خواہش کے حساب سے قبلہ بدل لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. یہ جو قبلہ بدلا گیا, یہ جو نماز میں رخ پھیر دیا گیا, یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم ہے, اور اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبلہ بدلا ہے. تو لہٰذا یہ قبلے کی تبدیلی اپنے اندر کئی پیغامات رکھتی ہے, کئی حکمتیں رکھتی ہے, کئی وجوہات رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ہوتا غور کرنے کی بات ہے. نبی ہیں, رسول ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, محبوب ہیں, اپنی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کر رہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا ہے, جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر نہیں آتا ہے, اس وقت تک نبی بھی اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا میں اور آپ مومن ہونے کی حیثیت سے اپنی خواہشات کو, اپنے ارمانوں کو اور اپنی تڑپ کو اس وقت تک نہ پھیریں, اس وقت تک نہ بدلیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ آ جائیں. یہاں نبی اور پیغمبر اپنی خواہش کے حساب سے زندگی گزارنا نہیں چاہتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ الگ ہے. تو لہٰذا میں اور آپ ایک عام امتی ہونے کی حیثیت سے, اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اپنی خواہشات کو, اپنے ارمانوں کو اور اپنی تڑپ اور چاہتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع بنائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع بنائیں. لہٰذا انہی باتوں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں موجود واقعات کو صحیح طور سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا پر ہو. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.